كما قال الله تعالى في شأن الرسول النبي الكريم وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. معزز مقرر فرمان افروز جوابان اسٹیج سے حضرت علامہ مولانا صاحب کے مدد اسٹیج سے جوابان ہے اور مجھے جوابان میں جوابیں بتانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. کل سلام کے بارے میں کچھ عرض و گوش اس کا اثرات ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو بھی ملا. ماشاء اللہ یہ خوشی کی بات ہے. دھیرے دھیرے اس طرح سے اگر ہم جذبات کو آگے لے کے جائیں گے تو ہمیں اور آپ بھی جذبات سے ہی اچھے سے اچھے کام کر کے جائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا والمرسلین اما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين بما والمنذرين ونحن على ذلك من شاهدنا وشاهدنا وذاكرنا والحمد لله رب العالمين. ایک بار ہم سب مل کر کے پیارے آقا سرور کائنات سردار مسلمان شہنشاہ ایمان کی بارگاہ میں دے کر سلامیں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں. بلند بات پڑھیں اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی اور زیادہ خریدے کر جنگی باتیں کرنا گزر کو ان کے بات کرتے کہ آپ کے احترام آج داستان زیادہ بیان کریں گے اور حضرت کا حکم لیں گے تو میں کچھ اہل بیت کی محبت اور ان کے ذکر کو بیان کرتے ہوں. حضرات میں نے کل بتایا تھا کہ درود شریف انسان کی زبان میں حلاوت پیدا کرتا ہے, انسان کی زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے, انسان کی زبان میں اتنا مزہ اور لطف ہوتا ہے کہ انسان پڑھتے پڑھتے ان کا دل میں جب وہ باتیں اثر کرنے لگتا ہے تو ان کے دل کے اندر سے حرارتیں بھی دور ہونے لگتی ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, آپ نے مد کو کھائے ہوں گے, مد کو لکھے ہوں گے, مد سے آپ فائدے بھی اٹھائے ہوں گے. مد کیا چیز ہے؟ ہمارے حضرت تشریف لے آئے ہیں بہت ماشاءاللہ.
کہ مرد ایک نظر اس کی ہوتی ہے جب اس سے سوال کیا گیا کہ تم جو اپنے جگہوں سے کسی پھیکے پھولوں کو دے جاتے رس نکالتے ہو، کسی میں کڑوا پن سے نکال کے لے کے آتے ہو، کسی سے میٹھا پن سے اپنے رس کو چوس کر کے لاتے ہو اور سچوں میں لا کر کے وہ اپنے ڈالتے ہو، تو ہر ایک میں مزہ الگ ہونا چاہیے، مگر جب اس کو نکالتے ہیں تو لذتیں ایک ہی کیسے؟ بڑی سمجھنے اور غور کرنے کی بات۔ تو مرد سے پوچھا گیا تو کہا کہ آپ ہر طرح انیک طریقے سے آپ ہر ایک کے مزے کو لے کر کے ایک جگہ لا کر کے آپ اپنے منہ سے اس میں اگل دیتے ہو، تو وہ آپ کے اس چھتے میں جم جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں مٹھاس پن آتا ہے، کڑوا پن کیوں نہیں، پھیکا پن کیوں نہیں، آخر یہ کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ دیکھو میں جب جاتا ہوں تو کیا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھتے جاتا ہوں، اور یہ درود شریف کی برکت یہ ہے کہ میں جب جاتا ہوں اور جب لے کے آتا ہوں تو درود شریف پڑھتے پڑھتے میں اپنے دہنے منہ سے اس کو نکال کے رکھ دیتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے درود شریف میں برکتیں وہ دی ہے کہ ایک مرد وہ مرد میں جا کر کے مدو مکھی جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں درود شریف کی برکت سے، تو اس کی برکت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں مٹھاس پن ہو جاتا ہے، اور خالی صرف مٹھاس پن ہی نہیں ہوتے ہیں، انسان کے لیے بہت بڑی بڑی دوائیاں اس میں کام آ جاتا ہے۔ میرے دوستوں یہ درود شریف کی برکت ہے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حدیث کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو ان کی شان و عظمت کو اگر انسان اور صحابہ کرام کی میرے ان کی محبت اور میرے صحابہ کی محبت میرے امت پر فرض قرار دیا گیا۔ حضرات محترم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے سر کے آنکھ کے مانند ہے۔ اللہ، اور آگے فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میری زبان کے مانند ہے، اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی گویا کہ وہ میرے پیٹ کی طرح ہے، اور میرے مولا علی حضرت مولا علی میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی میرے جسم اور روح کی طرح مانند ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب یہ کہا گیا تو میرے آقا فرماتے ہیں میں جو ان سے محبت کریں گے میں کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گا۔ اللہ، حضرات محترم، میرے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیا تو گویا کہ اس نے دین اسلام کو قائم کر لیا۔ اور آگے فرماتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو جس نے میرے خلیفہ دو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیا تو گویا کہ اس نے صراط مستقیم کو پا لیا۔ اللہ، اور آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان
زیادہ انہوں سے محبت کیا تو گویا کہ وہ اپنے دلوں کو منور و مجلہ کر دیا۔ اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میرے مولا علی شیر خدا اور اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا تو گویا کہ وہ دین اسلام کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لیا۔ میرے دوستوں یہ صحابہ کرام، میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کیوں یہ اللہ کی ہے بنتے ہیں۔ آپ یہاں ہم بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، باقی سارے حضرت بیٹھے ہیں، اور اللہ نے قرآن یہ تعلیم کر کے بتا دیا ہے کہ میں نے جس سے جو دین کے کام کے لیے میں نے چن لیا ہے میں اسے لے کے رہوں گا، اور وہ کام وہ ہو رہا ہے جس سے یہ اس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، جس کام کے لیے جس سے لینے کے لیے اللہ نے وہ چن لیا تھا وہ کام اب ہونے کی تیاری میں لگی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس کو کامیابی ملتی رہے گی انقریب۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے سامنے معبود کے سامنے سر جھکاؤ، مگر صدیق حضرت آپ کی عمر تقریباً 4 سال یا 7.5 سال کی عمر تھی، مگر حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں، اگر تو میرا باپ صحیح ہے، میرا باپ ہے، باپ کا بات ماننا ضروری ہے، مگر میں یہ بھی کہتا ہوں اے ابا جان میری ایک بات مان لو کہ میں اسے ایک پتھر سے مار رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو بچانے میں اسے خدا مان لوں گا۔ آج جو باتیں ہوتی ہے ہونے کے بعد وہ باپ کے غصے میں آ جاتے ہیں اور اسے اپنے سارے مبارک پر تھپڑ جڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس قدم اٹھاتے ہیں، ماں کے پاس آتے ہیں اور ماں سے وہی حضرت ابو بکر کی ماں سے فریاد کرتے ہیں ان کے ابا جان کہ یہ دیکھو میرا سنتا نہیں ہے، میرا مانتا نہیں ہے، آپ کو کیا ہوا؟ ابو بکر کی حضرت ابو بکر کی ماں کہتی ہے کیا ہوا؟ معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہے؟ کیا بات کی تکلیف ہے؟ حضرت ابو بکر کے ابا جان کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اس کے سامنے تو کہا کہ اس کا جان کہتی ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا، جب اس دنیا میں دریا گزر گئے تھے تو آسمان سے صدائیں آئی وہ بچوں کے ساتھ ہوں گے، چھوٹوں کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہ ہے بچپنا کا میرے دوستوں یہ صدیق کی صداقت ہے۔ اور میرے دوستوں حضرت مولا علی وجہ کریم کر وجہ کا معنی کیا ہے؟ تو آپ سنے ہوں گے شاید اور بہتر سے سنے ہوں گے، مگر پھر میں اسی بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ حضرت مولا علی شیر خدا پیدا ہوئے تو آنکھیں بند تھی، آنکھیں بند تھی، دیکھنے والے اس طرح سے کہیں کہ آنکھیں کھل نہیں رہی ہے، آنکھیں میں حالت ہوئی کب ہوئے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سامنے ہوئے اور حضرت علی کو پتا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ ہوئے، اسی لیے ان کو وجہ کریم، وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، عربی شبد ہے، وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ۔ تو کس کا چہرہ؟ کس کا چہرہ؟ میرا چہرہ یا دوسرے کا چہرہ؟ مگر وہ چہرہ کس کا؟ وہ خدا والے کا چہرہ، شمس و برو میرے آقا کا چہرہ،
نور والا چہرہ جس چہرے کی کوئی مثال نہیں ہے, جس چہرے کی نہ مثال کوئی پیش کرنے والا ہے نہ کر سکتا ہے. میرے دوستو, جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا حضرت مولا علی کے سامنے پہنچ گئے, اس کے بعد آنکھیں کھل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام میں یہ القاب دے کر کے بتایا کہ دیکھو انہوں نے چہرہ کس کا دیکھا ہے, اس لیے وجہ کریم. کریم کہتے ہیں کس کو؟ کریم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک کہتا ہے عطا کرنے والا, اور کریم کہتے ہیں کریم کے معنی ہوتے ہیں بغیر مانگے عطا کر دے, وہ ہے وجہ کریم. تو حضرت مولا علی شیر خدا کو وجہ کریم کہا, اور اس لیے کہا کہ میرے پیارے آقا کو چہرے دیکھے تو عطا کر دیا کہ ہم نے پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہوتے بچے آنکھ کھول دیتے ہیں, مگر واہ واہ حضرت علی آپ نے کھولے ہیں سب سے پہلے تو اس کے چہرے کو دیکھے, میرے آقا کے چہرے کے نور کو دیکھ کر کے, اور اسی نور کے چہرے کی دیکھنے کی بدولت اور اس کی برکتیں یہ ہیں کہ آج تک وہ نور کی نکھت کی بارشیں دنیا عالم میں وہ برستی رہتی ہے. اب جب بھی محرم آتا ہے اسی نور کی لطف سے امام حسین کو یاد کرتے ہیں, حسن و حسین کو یاد کرتے ہیں. میرے دوستوں, یہ آپ سے دو باتیں نہیں پوائنٹ والی بات بتایا, حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کیسے کہا, تفسیر ہے, مگر میں تفسیر کی طرف نہیں بلکہ آپ کو خالی رجحان کی طرف میں گیا ہوں. میرے دوستوں کو دیکھو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے نواسے رسول کو جب نہیں دیکھتے ہیں تو بے قرار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے نانا جان کہاں ہے, میرے نانا جان کی آبرو, میرے نانا جان کی تصویر کہاں ہے. کبھی مسجد نبی کی شہر پہ ہوتے ہیں, دادا کے اپنے شہر پہ جاتے ہیں تو نانا کے اپنے جسم کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں, بیٹا وہ کرنے لگتے ہیں. مگر ایک دن ایسا آیا, ایک دن کی تاریخ ایسی آئی کہ میرے دوستوں بزرگوں امام حسین اپنی اما جان سے کہتے ہیں ہم نانا جان کے پاس جاتے ہیں, اے امی جان ہم نانا کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح سے ہر روز جاتے تھے آتے تھے, یہ منظر دیکھتے رہتے تھے. مگر اچانک کیا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی دین کی بقا کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے, دین کو باقی رکھنے کے لیے اچانک مسجد نبوی سے نکل کر کے مدینہ منورہ سے کچھ دوری پہ چلے جاتے ہیں. مگر واہ واہ محبت اس طرح ہوتی ہے, اس طرح ہوتی ہے کہ نانا جان کو ڈھونڈتے ہیں. امام حسن امام حسین ہے, کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں, اسی طرح سے آتے جاتے جاتے اب کہنے لگتے ہیں کہ نانا جان کا اب آنا ان قریب ہے, اب میرے نانا جان ان قریب آ جائیں گے. اس سے بات کے آخر کار یہ ہوتا ہے وقت کی گھڑی نکلتے نکلتے چلے جاتے ہیں, شام کا وقت ہو جاتا ہے, شام کی گھڑی اندھیرے کی گھڑی ہو جاتی ہے. مگر اے واہ واہ حسین تو نانا کو دیکھے ہوئے تجھے چہرے نہیں آ رہا ہے. تمہارے حسین تجھے اپنے اس نانا کو چھوڑنے والے نہیں تھے. مگر جب باری آئی, جب آئی نانا جان کی بقا کے لیے, جب باری آئی نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے, تو آپ نے اپنے آپ کو قربان نہیں کیے بلکہ ایک فرد کو امام حسین نے نانا جان کی شریعت کو آنچ آنے سے بچانے کے لیے, نانا جان کی شریعت کو دھبے نہ لگے, اپنے اس موقف اس چیز کو بچانے کے لیے, نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنے تن من دل سے راہ خدا میں قربان کر دیے. مگر میرے دوستوں بزرگوں, جب اس کے بعد رات کی گھڑیاں آ جاتی ہے, اس کے بعد حسن چلے جاتے ہیں, اما جان سے کہتے ہیں, فاطمہ سے کہتے ہیں اما جان امام حسین نے میں نے ان کو بار بار منایا کہ آج نانا جان پھر چلے گئے ہیں, چلو امی جان ہمیں تلاش کر رہے ہیں, ہمیں بلا رہے ہیں. مگر حسین کہتے
جاتے ہیں میں جب تک میں اپنے نانا جان کی گھوڑے نورے مصطفیٰ کو دیکھوں گا نہیں تب تک میں گھر واپس نہیں جا سکتا ہوں۔ اللہ اللہ منظر میں ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں، ایک چلے جاتے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، نانا کو تلاش کرتے کہتے کہ اب نانا مل جائیں گے، میرے نانا جان آگے ہوں گے۔ اسی طرح دن کے آثرات بڑھتے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد کیا ہوتا ہے ایک جنگل میں چلے جاتے ہیں اور وہ شخص اور حسین کے لے کر کے اپنے گھروں میں لے جا کر کے تالابوں میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج میں نے حسین کو قبضہ کر لیا ہے، میں اس کو چاہتا تھا کہ کسی دن اس کو اپنے حوالے کر دیں گے، مگر واہ واہ تم نے نگاہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، تم نے امام حسین کی نگاہوں سے ملایا ہے، جب محبت کی نگاہوں سے ملاؤ گے نا تیری دل کی دنیا بدل جائے گی۔ جب جانے کے بعد کہتے ہیں بھولنے لگتے ہیں، مولا علی آتے ہیں اور آنے کے بعد اس جنگل میں جاتے ہیں، جانے کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کوئی دیر آتی ہے اور ہندو کہتے ہیں اے کوئی تو اتا پتا ملتا نہیں ہے کہ اس کا کوئی بتا دے کہ میرے حسین آج کہاں ہے۔ سب کی دل کی بے قراری ہے، ماں فاطمہ خاتون جنت مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، سر اپنے منہ ڈنڈا پھیلا کر کے نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، مگر پھر بھی حضرت فاطمہ اپنی باہر قدم اٹھاتے نہیں ہیں، اپنے بچے کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ میں اپنے خالی بہن کیسے جاؤں، خالی جسم میں کیسے جاؤں، مگر رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں پروردگار آج ہمارا کون سا دن آ گیا ہے کہ آج ہمارے پاس مولا علی بھی نہیں ہے، عمر فاروق اعظم بھی نہیں ہے، صدیق اکبر بھی نہیں ہے، حضرت عثمان غنی بھی میرے ابا جان بھی نہیں ہے، میرے کوئی ایک سہارا نہیں ہے کہ جو امام حسین کی تلاش لے کر کے میرے گھر تک واپس لے آئے، مگر میرے دوست گھر آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں حسین کہاں ہے، حسن کہاں ہے، حسن کو تو مل جاتا ہے حسین نہیں ملتے ہیں، مگر میرے دوست جب سارے نکلتے ہیں میرے حسین کی تلاش کرنے کے لیے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، ہرنی آ کر کے منہ سے جواب دیتے ہیں، ہرنی کے منہ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ہماری بولی بولے، مگر اللہ نے کہا ہے ہرنی کو ہرنی دنیا کہہ رہا ہے، مگر آج میں تمہیں زبان دے رہا ہوں کہ انسان کی بولی میں بتا دے کہ حسین آج کہاں ہے، اور تجھے حسین کو لے جاتے ہوئے تو نے دیکھا ہے، ہرنی کے منہ میں زبان آ جاتی ہے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آج یہ جو شخص نے لے کر کے اسے بند کر دیا گیا ہے، جب وہ شخص کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں، جب کہہ دینے کے بعد وہ ہرنی جب واپس آ کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس بچے کو اس جنگل کی میدان سے لا کر کے تم نے اپنے گھروں کے تالے میں بند کر کے لے رکھے ہو، اللہ اللہ جب وہ ہرنی کی آواز وہ شخص یہودی سن لیتے ہیں، سننے کے بعد اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ عداوت کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ جرم کرنے کے لیے ہمت کیا تھا، مگر میں آج تک ایک ہرنی کو کسی کی زبان سے بول کے دیکھا نہیں تھا، جب اس کے اندر اللہ نے وہ خوشیاں ڈالی کے رکھا ہے تو میں اس کے ساتھ جرم کیسے کر سکتا ہوں۔ اے امام حسین اپنے نانا جان کے ہاتھ لائے اور پورے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے مجھے اسلام میں داخل کر لے اور اسلام میں داخل کر کے مجھے نماز شریف پڑھا اور مسلمان میں داخل۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے امام حسین کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہم سب کو اسی محبت میں رہیں اور اسی محبت میں ہماری زندگی جیے اور اسی محبت میں ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہمارے امام حسین صحابہ کرام ائمہ کرام بزرگان دین کی محبت میں جلائے اور اسی میں ہماری ایمان کو خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعا ہے ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔
اسٹیج پر جلوہ فرما رہبر قومی ملت حضرت علامہ مولانا صفی شفیع بابو اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا احمد رضا صاحب اور میرے سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ہم اور آپ یہاں امام حسین کی فیض و برکات لینے کے لیے پہنچتے ہیں اور اللهم صل على سيدنا وشفيعنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع بالدین والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو اور کیے پر اس کا نیا انداز، سجدے تو اور کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ آئیے ہم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین میدان کربلا پہنچے، حضرت ان کی شہادت ہوتی ہے، حضرت اللہ کلیبی کی شہادت ہوتی ہے، امام حسین میدان کربلا میں
اپنی جانی صاحب ایک ایک جگر اللہ کی راہ میں قربان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب عبداللہ کلیمی کی شہادت ہوتی ہے تو حضرت قاسم جو پیارے حسین کے بھتیجے ہیں اور امام حسن کے لڑکے ہیں، ان لوگوں کے اندر کیسا ظلم تھا، وہ ظلم آج ہمیں نہیں ہے، وہ ظلم اسلام کو بچانے کے لیے تھا، وہ ظلم اسلام کے لیے تھا، اور اسی جرم نے ایسا رنگ لایا کہ اسلام بچ گیا۔ امام قاسم نے جب دیکھا کہ حضرت عمر شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ کلیمی شہید ہو گئے، تو حضرت قاسم اپنے چاچا سے امام حسین سے کہتے ہیں کہ چاچا مجھے جنگ میں جانے دو، شاید کہ میرے پیغام سے یزید لشکر رک جائے، ہو سکتا ہے کہ دشمنی آپ سے ہو، میرے باپ سے نہ ہو، تو میں امام حسن کا بیٹا ہوں، اگر میں یہ تلقین ان کے سامنے رکھوں گا ہو سکتا ہے کہ وہ یزید لشکر رک جائے آپ کو شہید کرنے سے۔ ہر انسان کے دل میں اپنے پریوار کی محبت ہوتی ہے، اپنے رشتہ دار کی محبت ہوتی ہے، انسان کا تقاضا کی فطرت کوئی بھی ہو، ہر انسان کو اپنے پریوار سے ایک لگاؤ ہے، اپنے پریوار سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے دوست احباب سے ایک لگاؤ ہے۔ اس لگاؤ کو آپ محسوس کر سکتے ہیں جب آپ کا بھائی آپ سے جدا ہوتا ہو، آپ کا لڑکا آپ کے سامنے دم توڑتا ہو، ایک لڑکا نہیں دو لڑکے، آپ کے بھتیجے آپ کے سامنے دم توڑتا ہو تو آپ کو درد کا احساس ہوگا، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ کاش اگر کوئی غیبی مدد اس وقت آ جاتا، میرے پریوار کا جاتا، تو سب سے بڑی کامیابی مجھے مل جاتی۔ پریوار کو بچنے کی کوشش کراتی کہ پریوار کسی طرح بچ جائے، ان کو بچانے کے لیے ہر چند کوشش کرتے ہیں، ہر وقت ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن امام حسین کو معلوم ہے کہ میدان کربلا پہنچے نہیں، بچنے کے لیے نہیں آئے، ابھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ خاتون صحیح سلامت جائیں گی مدینہ شریف نہیں جائیں گی، حضرت ضرور عابدین بچیں گے یا نہیں بچیں گے، کوئی فکس نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کا ٹائم نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ یہ سب کے سب بچیں گے میرے جانے کے بعد۔ حضرت قاسم حضرت حسین کے سامنے آئے، حسین کی آنکھ میں آنسو ہے کہ اپنے بھتیجے کو میں کس طرح اس جنگ میں بھیجوں جہاں سے حضرت واپس نہیں آیا، حضرت عبداللہ کلیمی واپس نہیں آیا، اور مجھے معلوم ہے کہ جو بھی یہاں سے اہل بیت اطہار میں جو بھی جائیں گے وہ کوئی بھی واپس نہیں آئے گا سوائے شہید ہونے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین
کی بارگاہ میں حضرت قاسم عرض کرتے کہ حضور جانے دیجیے، ایسی موت سے آپ محروم کیوں کر رہے ہیں؟ شہید کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے، اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ شہید کا خون ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے، وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ ہم مراد مرتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، بتاؤ تیرا رب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ سب سوال ہوتے ہیں۔ حضور کے بارے میں قبر میں پوچھا جاتا ہے، یہ 3 سوال ہوتے ہیں، لیکن جب شہید کوئی بندہ ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، تو سیدھا وہ جنت چلا جاتا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں، سیدھا جنت۔ اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تم کو ان کی زندگی کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ ان کو مردہ کہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے قتل کیے جاتے ہیں اس سے مردہ مت ہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ ان کی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ امام قاسم کہتے ہیں کہ حضور اتنی اچھی موت سے آپ مجھے روک رہے ہیں، مجھے میدان جنگ میں جانے دیجیے، جانے شہادت مجھے پینا ہے۔ آج حوصلہ ہم اور آپ کے اندر وہ نہیں۔ حضرت قاسم جب یہ کہتے ہیں، حضرت امام حسین نے کہا بھتیجا میں کس طرح تجھے اجازت، تم میرے بھائی امام حسن کی امانت ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت قاسم سوچ میں پڑے کہ اب امام حسین کو کس طرح منایا جائے، ان کو کس طرح تیار کیا جائے کہ مجھے اجازت دے دے۔ حضرت امام حسن اپنے بیٹے امام قاسم کو ایک تعویذ دیا تھا کہ بیٹا یہ تعویذ ہے، اس کو ہاتھ پر باندھو، اور اس کو جب تمہارے اوپر کوئی ایسی سنکٹ آئے، تمہارے اوپر جب کوئی ایسی پریشانی آئے اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو، تب یہ تعویذ کھولنا۔ اللہ اللہ۔ امام حسن کے بیٹے امام قاسم کو یہ کہا کہ میرے بابا نے یہ دیا تھا تعویذ، اور یہ کہا تھا کہ تمہارے اوپر جب سنکٹ آئے اور سنکٹ سے بچنے کی کوئی راستہ نہ ہو تب اس سے کھولنا۔ تو اس سے زیادہ امام قاسم فرماتے کہ اس سے زیادہ اور کیا سنکٹ آ سکتی ہے، اس سے زیادہ اور کیا تکلیف آ سکتی ہے، جی اس سے زیادہ کوئی تکلیف آ نہیں سکتی، اس سے زیادہ کوئی پریشانی آ نہیں سکتی۔ اس میں تو پانی بھی بند کر دیا گیا ہے، ہم پانی بھی نہیں پیتے ہیں، ہم کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، ہم کو تو ستایا جا رہا ہے، اس سے زیادہ کوئی اور پریشانی کیا آ سکتی ہے۔ امام قاسم اس تعویذ کو کھولتے۔ اللہ اللہ۔ بہت بڑی سنکٹ یہاں پر ہے، میرے چاچا کے ساتھ سنکٹ ہے، میرے بھائی کے ساتھ ہے، میرے پھوپھی کے ساتھ ہے، تمام اہل بیت کے اتحاد کے ساتھ یہ سنکٹ میں مصیبت کھڑی ہے۔
امام قاسم جب اس تعویذ کو کھولتے ہیں، اس تعویذ کے اندر امام حسن نے لکھا تھا کہ بیٹا قاسم، جب تیرے چاچا امام حسین میدان کربلا میں ہو اور وہاں مصیبت آ جائے تو تم اپنے چاچا امام حسین کا ساتھ دینا اور امام حسین کے ساتھ لڑنا اور امام حسین سے ہٹنا ہی بلکہ ان کے نقش قدم پر چل کر کے تجھے جان شہادت دے کرنا۔ اللہ اللہ۔ امام قاسم اس تعویذ کو جب دیکھتے خوش ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا زندگی پاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ امام قاسم کو معلوم ہے کہ موت اس میدان میں جانے کے بعد وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا ہے، سب کے سب ایک بعد دیگر شہید ہوتے جاتے ہیں۔ امام قاسم اس تعویذ کو لے کر کے امام حسین کے پاس پہنچ گئے، کہا چاچا آپ کو اجازت دینا ہوگا کیونکہ میں ثبوت لے کے آیا ہوں، اور یہ ثبوت میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ میرے باپ امام حسین کی لکھی۔ جب امام حسین اس تعویذ کو پڑھا، وصیت لکھی تھی، اب وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ امام حسین اپنے بھتیجے کو تیار کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے امام قاسم کو تیار کرتے ہیں۔ ایسے جوان انسان کو تیار کرتے ہیں، امام حسین کی آنکھ میں آنسو ہے۔ تمام خیمے کے اندر جتنی عورتیں تھی حضرت زینب دیکھ رہی ہیں، حضرت شہربانو دیکھ رہی ہے، حضرت سکینہ دیکھ رہی ہے، حضرت علی اکبر دیکھ رہے ہیں، حضرت عباس نمدار دیکھ رہے ہیں۔ یہ امام قاسم میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے، سب کے اندر ایک شہادت پانے کے لیے ان کے دل میں اتنا جو ہے صاف پیدا ہوا۔ ایک بار دیگر یہ کہہ رہے ہیں کہ امام قاسم کو بعد میں بھیجنا۔ حضرت عباس آ گئے، حضرت علی اکبر آ گئے، حضرت علی محمد آ گئے، تمام لوگ آتے گئے اور حسین سے رکے پہلے ہم کو جانی شہادت ملے دو، کیونکہ ہم نے سنا ہے جب شہید ہوتا ہے تو شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پڑے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ آج ہمارا آپ کے دل میں کیا وہ شوق پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ شوق تھا شہادت کی جب حضرت حنظلہ کی کان میں ایک آواز آئی۔ حضرت حنظلہ کی کان میں آواز آئی کہ اسلام کو ضرورت ہے، اسلام کو ضرورت ہے۔ آج انسان کو اسلام کو ضرورت ہے کہ کوئی بھی انسان آ جائے اور جو آج آئے گا اس کی تقدیر بدل جائے گا۔ حضرت حنظلہ جسے ہمارا اتنی ہی فطرت ہے، حضرت حنظلہ اور ان کی بیوی ہم بستر تھے۔ حضرت حنظلہ اسی وقت اٹھتے ہیں، نہ تو ان کو نہانے کا سمے ملا، کچھ بھی نہیں۔ حضرت حنظلہ حضور کے ساتھ چل دیے اور جنگ میں پہنچے۔ نئی نویں بلند ہے اور کوئی بھی انسان نئی نویں بلند کو چھوڑ کر کے نہ تو نماز کے لیے جاتا ہے،
کے کام نہیں جاتا ہے، نہ تو کسی باپ کے بلائے ہوئے باتوں پر وہ عمل کرتا ہے، بلکہ اپنی بیوی کے محبت میں آ کر کے اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتا ہے۔ میری نظر بلند سے حضرت حنظلہ کی، حضرت حنظلہ کے کام میں جب آواز ہوئی پیارے مصطفیٰ کے لبے کا آپ کی بیوی سے اعزاز کیا، بیوی نے کہا بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور کی آواز میرے کان میں آئی۔ حنظلہ حضور کی آواز میرے کان میں آئی ہے۔ حضور نے کہا آج اسلام کو ضرورت ہے اور جو آج آئے گا اس کی تقدیر بدل جائے گا۔ حضرت حنظلہ کی بیوی نے ہاتھ تھام لیا کہ حنظلہ معلوم ہے میں آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بھائی کی محبت کو چھوڑ دیا، بہن کی محبت کو چھوڑ دیا، ساری محبت کو ٹھکرا دیا کہ میرے سرکار کی محبت ایک طرف اور سارے لوگوں کی محبت ایک طرف، یہ ان محبتوں کو قربان کر دیا آپ کی محبت کے لیے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حنظلہ نے کہا کہ میرے کان میں پیارے مصطفیٰ کی آواز آ رہی ہے اور پیارے مصطفیٰ کی آواز پر ہم نے لبیک کہا۔ حضرت حنظلہ کی بیوی نے کہا کہ آپ مجھے وعدہ کیجیے میرے ساتھ کہ کل میدان محشر جب قائم ہو اور سارے لوگ بلائے جائیں تو میں شہید کی بیوی کہہ کر کے پکاری جاؤں۔ تو حضرت حنظلہ نے وعدہ کیا کہ اگر میں واپس آ گیا تو ٹھیک، اگر شہید ہو گیا تو کل میدان محشر میں مجھے شہید کی بیوی کے نام سے پکارا جائے۔ حضرت حنظلہ جنگ میں جاتے ہیں، جانے کے بعد شہید ہو جاتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے لاشوں کو گننا شروع کیا کہ کتنی لاش ہیں صحابہ کرام، تو اس میں سے ایک لاش ہوئی زندہ کو گنا، جو زندہ بچے تھے ان کو گنا، لاش کو گنا، ایک لاش کا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے کہ اکیل جو ہے وہ حنظلہ کی لاش کہاں گئی؟ اتنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے پانی ٹپک رہا ہے، آسمان سے پانی ٹپک رہا ہے اور اس کے بعد حضرت حنظلہ بالکل کفن تیار، کفن پہنا ہوا، جنازہ سامنے آ گیا، غیب سے آواز آتی ہے اے پیارے مصطفیٰ حضرت حنظلہ جو جنگ میں شہید ہوا تھا وہ ناپاکی کی حالت میں تھا، تو فرشتے نے اسے اٹھا لیا، کہیں جو ناپاکی کی حالت میں اسے دفن نہ کر دیا جائے، تو فرشتے اس کو آسمان پہ اٹھائے، فرشتے نے غسل کیا ہے، کفن پہنایا ہے، اب اسے آپ دفن کر سکتے ہو۔ اس لیے اس کو غسل الملائکہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتے نے حضرت حنظلہ کو غسل کیا ہے۔ آج ہمارا حضور کی حدیث سنتے ہیں، حضور کی باتیں سنتے ہیں، حضور کے قول کو سنتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حضرت امام قاسم اپنے چاچا سے کہتے ہیں کہ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت اب مل جانی چاہیے۔ حضرت امام حسین اپنے بھائی بھتیجے قاسم کو تیار کرتے ہیں، اپنے بھتیجے کو تیار کرتے ہیں، دل کھان کر کے بہت مشکل سے حضرت امام قاسم کو تیار کیا۔ دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ امام قاسم کو آگے بڑھاؤ۔ جب امام قاسم میدان کربلا میں پہنچے، لوگوں کو سمجھایا، دین کی تعلیم کی،
سبق سکھایا، لیکن یزید کی لشکر نشے میں تھے، اور نشہ ایسا تھا، وہ نشہ جو ہے پیسے کی تھی۔ یزید کی لشکر میں یہ کوہان، یہ شہرت نجی کہ اگر ہم یزید کے ساتھ رہیں گے تو بنگلے ملیں گے، یزید کے ساتھ رہیں گے مکان ملیں گے، پراپرٹی ملیں گے، زندگی ملے گی، پیسے ملیں گے، حسین کے ساتھ رہنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور نشہ پیسے کی ایسی خطرناک ہے کہ انسان نہ تو جائز دیکھتا ہے نہ تو ناجائز دیکھتا ہے۔ جب پیسے کی نشہ لگ جاتی ہے، لالچ بری بلا ہے، وہ لالچ میں یہ چیز لشکر آتی ہے۔ امام قاسم سے کہا، یزید لشکر نے کہا کہ آپ اپنا خطبہ بند کیجیے، آپ نیوز پوائنٹ پہ آئیے، بتاؤ کہ کس لیے آیا ہے یہاں پر۔ تمہیں پتا ہے کہ ہم لوگ 22,000 دیتے، اب تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ 82 انسان ہوں گے اور اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس بے شمار ہتھیار ہیں، دیکھو ہمارے پاس پانی بھی ہے، ہم پانی بھی پیتے ہیں، تم کتنے گرے ہوئے ہو کہ تم پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ سوچیے، یزید لشکر، اور یزید اپنی طاقت کا کس طرح محسوس کرتا ہے۔ جب اللہ کسی کو دولت دیتا ہے، نہ اہل کو جب کوئی دولت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، دل سے ٹھکانے پہ نہیں رہتا ہے، نہ تو کسی شریعت کی پرواہ رہتی ہے، نہ تو اللہ کا ڈر رہتا ہے۔ امام قاسم نے فرمایا، میں پیاسا ہوں لیکن اتنی طاقت ضرور ہے کہ میں تم سے لڑ سکتا ہوں۔ 3 دن کا پیاسا ہوں لیکن اتنی طاقت ضرور ہے کہ میں تم سے لڑ سکتا ہوں۔ آ جاؤ، مقابلہ کرنا ہے۔ ارے میرے اندر تم جیسے کسی اور انسان کا خون ہے، میرے اندر وہ علی کا خون ہے جس نے خیبر کے قلعے کو ایسے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اور اس قلعے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر 50 انسان مل کر کے اس قلعے کے دروازے کو اٹھانا تو پھر بھی لوگ نہیں سکتا تھا، لیکن حضرت علی نے اس قلعے کے دروازے کو جو 50 انسان اٹھا نہ سکے، اکیلے کہو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ وہ علی کا بیٹا ہے، اللہ اللہ، وہ علی کا بیٹا ہے۔ جو چیز 50 انسان سے نہ اٹھے، بڑی جماعت سے نہ اٹھے، اور علی تنہا ایک ہاتھ سے اٹھا کے نچا کے پھینک دے، اب اس کے اندر کتنی طاقت ہو۔ شیر کہا گیا ہے، حضرت علی شیر خدا، صفت تو ہونی چاہیے اس کے اندر۔ آپ کو میں عالم کو تو عالم کی صفت ہونی چاہیے آپ کے پاس، لقب ایسے نہیں ملتا ہے۔ صدیق ہے، اس کے اندر صداقت تھی۔ غنی، حضرت عثمان غنی، غنی کا صفت تھی تو غنی تھے، صفت ہونی چاہیے۔ تو علی کے اندر صفت بھی شیر کی، تو شیر خدا کا، یہ خدا کا شیر ہے۔ میں وہ علی کا بیٹا ہوں جس نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اٹھا کے پھینک کے دیکھا تھا۔ میں تم سب کو جنت تک پہنچا سکتا ہوں، اتنی طاقت ہے۔ حضرت قاسم ایک کے بعد دیگر جب جنگ کی شروعات ہوتی ہے، تیر برسائے جاتے ہیں، تو حضرت قاسم صرف جو ہے زخم کھا کر کے شہید نہیں، بلکہ کئی یزیدی لشکر کو جہنم تک پہنچا کر کے کب جو ہے شہادت کی منزل پر پہنچتے ہیں، اور یزیدی لشکر حسین سے کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کی لاش امام قاسم کی لے کے جاؤ۔ کھیلنے میں قرآن ایسا کہ اتنے بڑے نوجوان امام قاسم کو شہید
کر دیے. حضرت امام حسین جب میدان کربلا میں آتے ہیں تو اپنے بھتیجے کے لاش کو دیکھ کر کے ہمت جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے. ہمت جو ہار ہوتی ہے کہ یا اللہ اتنی چیزیں ان کے اوپر لگی ہے, اتنے بھائی کے نشان ہے, اتنے تلوار کے نشان ہے, لیکن جو 22,000 کی اس کی سنکھیا کم ہو گئی. امام قاسم کی لاش کو چھینے میں لگا. چھینے میں لانے کے بعد حضرت زینب اپنے بھائی حضرت حسین سے کہتی کہ حسین میرے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے اس کو بھی اللہ کے راہ میں قربان. میں نے سنا ہے اللہ رسول فرماتے ہیں کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے, تم پر کوئی مصیبت آئے تو اس وقت اس گھڑی میں تم صدقہ کیا کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الصدقہ کو رجل بنا, جب کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے تو بلا ٹل جاتا ہے. حضرت جڑے کرتے ہیں کہ حسین اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب صدقہ کرو تو بلا ٹل جائے گی, تو بلا ہے ہمارے اوپر اور ہمارے پاس نہ تو آٹا ہے, نہ تو چاول ہے, نہ تو گیہوں ہے, ہم کس چیز کو صدقہ کریں. صدقہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یا تو پیسہ کرتے ہیں, آٹا چاول گیہوں جو ہو سکے آپ وہ صدقہ کرتے ہیں. اور صدقہ کرنا چاہیے, صدقہ سے پریشانی ٹل جاتی ہے. کبھی پریشانی ہو صدقہ کرو, صدقہ کرو تو پریشانی ٹل جائے گی. حضرت زینب کہتی ہے کہ حضور اے حسین میرے پاس کوئی آٹا نہیں ہے, کوئی چاول نہیں, کوئی گیہوں نہیں ہے, ہم اس کو صدقہ کریں. یہ دونوں چھوٹے چھوٹے ہمارے دو بچے ہیں, اس کو صدقہ کے طور پر قبول کر لیجیے اور اللہ کے راہ میں قربان کر دیجیے. ہو سکتا ہے کہ یہ بچے کی وجہ سے ہماری اور آپ کی زندگی بچ جائے. امام حسین گھبرا گئے. بہن زینب کیا کہتی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ میرے بھانجے ہیں اور میں اپنے مزدور کے سامنے چھوٹے چھوٹے بھانجے کو صحیح نہیں دے سکتا ہوں. تمہارا کوئی سہارا نہیں ہوگا, یہ دونوں بچے ہی تمہارا سہارا ہے, کیونکہ حضرت زینب بیوہ ہو گئی تھی. یہ تمہارے دونوں بچے کا سہارا ہے, تم بیوہ ہو, کیسے کہے تم زندگی پار کرو گی, کیسے زندگی گزارو گی. لہذا تم اپنے بچے کو جانے مت دو میدان کربلا میں. میدان کربلا میں جائے گا تو واپس نہیں آئے گا. اور یہ ظالم جو نہر فرات کے پاس کھڑے ہیں, تجھے پتا ہے کہ یہ ظالم تجھے تیرے بچے کو سلامت موت بھی نہیں دے گا, تیرے بچے کو جو ہے صحیح سے چھوڑے گا. حضرت زینب فرماتی کہتی ہے کہ حسین مجھے منظور ہے, مجھے منظور ہے, اپنی زندگی کی فکر ہے. آج ہمارا صاحب اولاد سوچے, آج ہمارا آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو, اگر ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ہم اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں, ہم جان کی بازی لگا دیتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں پیسے کی. لیکن حضرت زینب کے اندر کیسا حوصلہ ہے کہ بیٹی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. حضرت زینب جیت کرتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت زینب کو دلاسا دلاتے ہیں کہ بہن زینب رہنے کو, اپنے بیٹے کو شہید مت کرو, تیرے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا. اگر یہ دونوں بچے تمہارے رہیں گے تو تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا, تمہاری پرورش کریں گے, یہ دونوں تمہیں پالیں گے. حضرت زینب نے فرمایا میری زندگی کی فکر مت کیجیے, میری زندگی کی فکر مت کیجیے,
مجھے نیک بختی سے آپ مت روکیے، میرے بچے کو قبول کیجیے۔ اللہ امام حسین تیار ہو گئے۔ حضرت امام حسین فرماتے پہلے زینب کو اس سے سجا دونوں۔ حضرت زینب کو معلوم نہیں کوئی ہے ایسا ماں، ایسا باپ، ایسی ماں جو اپنے بیٹوں کو موت کے حوالے کرے؟ نہیں۔ ہر انسان، ہر ماں باپ یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا موت سے بچا رہے، میرے بیٹے کو عمر بہت زیادہ ہو جائے۔ حسین کی بہن زینب کو معلوم ہے کہ موت کیا ہے، خوشی خوشی تیار کر رہی ہے، بیٹے کو تیار کر رہی ہے، بیٹے کو سوار رہی ہے۔ بیٹے کو تیار کرنے کے بعد، سوارنے کے بعد امام حسین کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا۔ حسین میرے نذران ہے، اس کو قبول کر لیجیے۔ امام حسین نے دونوں لڑکے کو، دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور اس کو بوسا کیا۔ سوچیے، افسوس کیجیے، ہمارے کے بچوں کے ساتھ ایسا، ہمارے بچے ذرا سا اگر اسکول سے لیٹ آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیا گلی محلے میں کھیلتے ہیں، بچہ گھر میں لیٹ پہنچتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام حسین کی بہن زینب کو کروڑوں سلام ہو، ہمت کو سلام ہو، جس نے اپنے بیٹے کو، دونوں بیٹے کو، ایک بیٹا نہیں دونوں بیٹے کو اور محمد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ دین اسلام ہے۔ آج ہمارا دین اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ دین اسلام نہیں کر رہا ہے ہمارا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ دین اسلام مٹ رہا ہے، ہمارا کو کوئی فکر نہیں ہے۔ لوگوں کے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے، یہی تو دین اسلام مٹنے کی پہچان ہے۔ گھر سے جو ہے نمازی نہیں نکلتے ہیں، یہ دین اسلام کے مٹانے کی پہچان ہے۔ آج انسان جو ہے اسلامی لباس کو چھوڑ دیا ہے، یہودی والے لباس پہننا شروع کر دیا ہے، اور ایسے ایسے یہودی والے لباس لوگ پہنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ عاشق حسین ہو تو حسین نے جو لباس پہنا ہے پھٹے پھٹے پہنے نکل رہا ہے۔ میں کچھ نوجوان سے یہ سوال کیا کہ بھائی تم پھٹا پینٹ پہنتے ہو اور نماز کے لیے مرد کا صدر اور کام سے کام تک ناک سے لے کے گھٹنے تک یہ ضروری ہے؟ اگر یہ نہیں چھپے گا تو پھر مرد آپ کا چاند یہاں سے پھٹا ہے، یہاں تو دیکھتا ہے کلیئر۔ کیسا مسلمان کے بچے آپ کے پاس نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو جائے تو کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ راستہ سے کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ کیا آپ سزا نہیں کریں گے؟ جب آپ کا ٹائم ہوتا ہے، سطر بھیگ رہی ہے، تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ یہ اسلام مٹنے کی پہچان ہے۔ ہم اور آپ خود مٹا رہے ہیں، وہ کوئی یزید مٹا رہا تھا اس وقت۔ آج ہمارے گھر میں اسلامی ماحول نہیں ہے، آج ہمارا اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ امام حسین کی بہن اپنے بچوں کو امام حسین کے سامنے کھڑا کر دیا، بچے کی سوچ سے کہہ رہے تھے ماما مجھے جانے دیں۔ آج ہمارا کے بچے شادی بیاہ میں کسی کاروں میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کسی فنکشن میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جلدی چلو، لیکن یہاں بچے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ماما جلدی جانے دو، دیر ہو گئی، جلدی جانے دو، دیر ہو گئی، نانا کے پاس پہنچے گا، وہاں جو ہے جانے کوثر دوں گا۔ حضرت حسین نے آنکھوں سے لگایا اور محمد جاؤ، اللہ تیرے قدم کو سلامت رکھے، تیرے قدم کو ثابت رکھے، اور تیرے قدم دشمنوں کو دے کر کے پیچھے نہ ہٹے۔ اس دفعہ کی دعا ہوتی امام حسین کرتے ہیں۔
وہ دونوں ننھے ننھے بچے افسوس یہ سوچ سکتے ہیں آج چھوٹے بچے کو غلطی کر دیتے ہیں تو ہمارا کام کر دیتے ہیں کہ جاؤ چھوٹا بچہ ہے جانے دو. اب یزیدی لشکر کتنے جو ہے کتنے پتھر بھی ہو گئے تھے کہ دونوں بچے جب پہنچتے ہیں تو امام حسین کو تانا دیتے ہیں. ارے تیرا ماموں کیسا ہے کہ اپنی جان بچانے کے چکر میں بھانجے کو پیش کر دیا. ان کو معلوم ہے کہ یہ میدان جنگ ہے. ارے میدان جنگ میں بچوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان بچوں نے کہا کہ نادان میرے ماموں بچنے کے لیے مجھے پیش نہیں کیا بلکہ میرے دل میں جان شہادت پینے کا شوق ہے مجھے لڑنے کا شوق ہے. اللہ میں اسلام کو بچانا چاہتا ہوں. مجھے اسلام کی فکر ہے. تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تیری زندگی پر دکھ ہے تیری زندگی پر لعنت ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے کلمہ پر مٹانے کے لیے تیار ہو دین اسلام کو بچانے کے لیے تیار ہو. اور ہم اہل بیت کا کہا اسی دین اسلام کو اپنی جان دے کر کے بچانے کے لیے تیار ہے. تم زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو اور ہم جان شہادت کی بھیک مانگ رہے ہیں. امام حسین کی وہ دونوں بھانجے جب میدان کربلا میں تھے تو پہلوان کچھ کھڑے ہو گئے. یہ چھوٹے بچے ہیں کیا کر لیں گے اس کو تو اٹھا کے کوئی بھی پکڑ دے گا لیکن قربان اور تعلیم کے بعد جب دونوں بچے میدان جنگ میں اترتے ہیں تو اچھے اچھے پہلوان ان کی تلوار سے واسطے جہنم ہو جاتا ہے جہنم تک پہنچ جاتا ہے. تو عمر بن صاحب نے کہا کہ دیکھو 3 دن تک پانی نہیں پیا چھوٹا چھوٹا بچہ سب کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. اگر وہ پانی پی لیتا تو حقیقت میں سے نابود کر دیتا نام و نشان مل جاتا ہم کا. اب ان کو ایسے نہیں بلکہ ایک ساتھ ہونا تھا کیونکہ تنہا ہونا کبھی یہ کامیاب ہو جائیں گے. ایک ساتھ لڑائی کرو چاروں طرف سے کھیلو دونوں بچوں پر ایک بار کی جو تیر چلاؤ بھالے چلاؤ تلوار چلاؤ. سارے یزیدی لشکر ایک ساتھ دونوں بچے پر ٹوٹ پڑے. کسی کا ہاتھ کٹ گیا ایک بچے کا ہاتھ کٹ گیا وہ لٹکتا ہاتھ تو اپنے پیر سے اس کو دبایا اس کو الگ کر دیا. ہمت اور یہ محمد کو سلام. کتنی ہمت کے بچوں کے اندر لڑنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. امام حسین کے بھانجے اپنے ہاتھ کو الگ کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں. دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کے دشمنوں کی چھوٹ پہ پہنچتے ہیں اور سب کو جو ہے ایک بار دیگر حملہ کرتے چلے جاتے ہیں. سب کو جہنم تک پہنچاتے چلے جاتے ہیں. لیکن بچے ایک طرف سے 22,000 کا لشکر آج تمہارا 10 انسان کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں. 10 انسان مارنے آیا ہے وہ 22,000 کا لشکر ہے. 22,000 انسان کو وہاں پر اور اس بچے کے سامنے دونوں بچے کے سامنے اور یہ محمد کے سامنے لڑ رہے ہیں. اس بچے میں کتنی ہمت ہے. دونوں بچے کو بڑی ایک بار بات کیا جاتا ہے. دونوں بچے جان شہادت پیتے ہیں اور حسین کو آواز دی جاتی ہے حسین اپنے بھانجے کی لاش کو لے کے جاؤ. اور ادھر حضرت زینب دعا کرتی مولا میرے حجہ کو قبول کر لیا. حضرت زینب کی یہ نیت تھی کہ میرا بیٹا دونوں جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. ادھر دعا کرتی ہے ادھر آواز آتی ہے حسین اپنی اور محمد کی لاش کو اتارے. امام حسین جاتے ہیں میدان کربلا
دونوں بچے کی لاش کو اٹھاتے ہیں. اب سوچیے صبح سے لے کے شام تک لاش اٹھاتے رہے. امام حسین دونوں بچے کی لاش کو ٹیلی میں لائے تو امام حسین کی بہن زینب اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر بولا میرے بچے کون سے، بلکہ حضرت زینب اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ مولا میرے حضرت آپ نے قبول کر لیا. اللہ اللہ. میری محنت پوری ہو گئی، میری خواہش پوری ہو گئی. میری خواہش یہ تھی کہ میرا بچہ سلامت نہ آئے بلکہ شہید ہو جائے. حضرت سکینہ، حضرت شہربانو، حضرت عباس علمدار سب دیکھ رہے ہیں کہ اس میدان کربلا میں ڈوبی جاتے ہیں، وہاں سے کوئی سلامت نہیں آتا. حضرت اولیاء محمد کی شہادت ہو جاتی ہے. اب کل انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت عباس علمدار کی شہادت، حضرت علی اصغر کی شہادت، اس کے بعد امام حسین کی شہادت بیان. کل آخری محفل ہے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا جلدی آئیں. 10 بجے آئیں گے تاکہ وقت پر پروگرام اختتام کو پہنچ جائے. اور کل پوری تعداد میں لوگ ماں بہن لیڈیز جینٹس یہاں پہنچے. اب کل جو آئے تھے تو یہ تمنا لے کے آئے کہ مولا پھر آئندہ اسی طرح مجلس حسین دیکھنا نصیب فرمانا. کیونکہ موت اور زندگی کے بارے میں کسی کو پتا نہیں کہ کب کس کی موت ہو جائے. آئندہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ آئندہ یہ بھی بیٹھے ہیں. کوئی ضروری ہے؟ کوئی آپ کو موت کے بارے میں لکھ کے نہیں دے سکتا ہے کہ آپ کی موت کب آئے. آپ کی باڈی سب صحیح اوکے ہے، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب موت آ جائے. تو یہ امام حسین کی محفل ہے اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جب کسی نیک محفل میں، اچھی محفل میں جب بندہ بیٹھتا ہے وہاں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھی محفل کی وجہ سے ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آئندہ بھی امام حسین کی محفل نصیب عطا فرمائے اور اسی مجلس حسین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی حاضری کو قبول عطا فرمائے. پہلی تاریخ سے لے کے ابھی تک جتنے بھی لوگ حاصل ہوئے، مرد عورت بچے بزرگ جو بھی حاضر ہوئے، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اسی مجلس حسین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی ساری تکلیف، ساری بیماری کو دور عطا فرمائے. اللہ. اور آج تمام ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ بیٹی کے اندر ڈبے میں کچھ نہ کچھ ڈال کر کے جائیں پیسے، تاکہ کل آپ کے تمام لیڈیز کی طرف سے نیاز ہو. اور کیونکہ آئندہ کا کوئی بھروسہ نہیں، سوچتے ہیں کہ آئندہ دے دیں گے، آئندہ کا کوئی یقین نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. ابھی جو موقع پر مل رہا ہے آپ کو وہ حاصل کر دو. تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں کل آپ آئیں انشاءاللہ وقت پر پروگرام تاکہ ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی 10 دن کے اندر 9 دن کے اندر جو بولنے میں ہم چکے ہمارا ان سب کو معاف عطا فرما اور توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من ذنوبی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من ذنوبی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من ذنوبی واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ.
جس گھر چمکا گھر چمکا جیسا
مجھ سے خدمت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا الله لا تقبل سناده ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض وتبينهم بينهم يعلم ما بينهم وما خلفهم ولا بهم ولا يحيطون بشيء إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده هو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون عما تعبدون ولا أعبد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يسلك في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أولئك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
خود مدار العالمین سیدنا سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر سفا قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ ابو محمد تقی الدین عبد القادر جیلانی غوث السمدانی پیر الاسانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر سفا قبول فرما لیجیے، آقا قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص تمام ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین امام المتقین والصالحین واولیاء سیدنا امام حسن المجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما لیجیے۔ آپ کی تمام ازواج پاک اولاد پاک خادمین مریدین خلفاء کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاتح خیبر حیدر کرار اسد اللہ الغالب سیدنا ابو تراب علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما لیجیے، آقا قبول فرما لیجیے، اے امیر المؤمنین قبول فرما لیجیے، اے تاجدار ولایت قبول فرما لیجیے، اے ابو السعدات قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص حضرت سیدہ عابدہ طاہرہ جاہدہ بنت رسول اللہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما، مولا قبول فرما۔ آپ کی تمام اولاد پاک آپ کے تمام گھر والوں کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ بالخصوص آپ کی تمام پاکیزہ صاحبزادیہ تمام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ بالخصوص تمام شہیدان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما، مولا قبول فرما۔ بالخصوص جنہوں نے نیاز کا تحفہ کلام پاک کی تلاوت کا تحفہ واضح نصیحت ذکر پاک کا تحفہ صلاۃ السلام نعت مقدس کا تحفہ بارگاہ سید الشہداء ریحان الرسول صبت پیمبر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما لیجیے، آقا قبول فرما لیجیے، حضور قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص تمام خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ تمام محبوبین مقربین صالحین بندوں کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ جن جن بزرگوں کا ان محرم کے دنوں میں اس عشرہ مبارک میں جن جن بزرگوں کا وصال ہوا اور جن جن بزرگوں کا دن ولادت ہوا، مولا تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ تمام سلاسل حق، تمام سلاسل پاک کے تمام بزرگان دین، سلسلہ عالیہ رسیہ تیفوریہ مداریہ قلندریہ صاحبیہ مغربیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ وطوریہ چشتیہ قریبیہ چشتیہ نظامیہ چشتیہ صبریہ چشتیہ مدرائیہ چشتیہ خطیہ کے تمام مشاہدین وفیران نظام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے فیض پانے والے، برکتیں لینے والے اور رحمتیں اٹھانے والے، بالخصوص جن جن بزرگوں کی تربیت و تعلیم حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام بزرگوں کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ تمام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن جن سے محبت فرماتے تھے، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ ہر اس شخص کی بارگاہ میں نظر مولا کہ جن سے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت فرمائی، شفقت فرمائی، بطور فیض عطا فرمایا، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ رب العالمین اس محفل پاک کی برکتوں سے، واضح نصیحت کی برکتوں سے، صلاۃ سلام کی برکتوں سے، نعت و مقدس کی برکتوں سے مولا ہم تمام بیٹھنے والے، سننے والے، سنانے والے تمام لوگوں کو اس برکتوں سے مالا مال فرما دے اور رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ کسی نے آج کی نیاز میں حصہ لیا، جن جن لوگوں نے دامے دلوں سکون قدم میں محنت کی، نیاز تیار کی، لینے گئے، یا اللہ ہم تمام لوگوں کی کوششیں کاوشیں کی بارگاہ میں قبول فرما، اور جن لوگوں نے نیاز اور لنگر امام حسین کیا مولا ان تمام طرح کی محتاجیوں سے
غربتوں سے، تنگ دستیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام طرح کی بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ فرما۔ خانقاہ قادریہ میں جتنے بھی عورتیں مرد بچے بیٹھے ہیں مولا، ہم تمام کے گھروں میں کاروبار میں یہ ناصر پاک کی برکتیں عطا فرما۔ ہم تمام کے گھروں میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار آئے ہیں بڑے سے روزگار عطا فرما، رزقوں کو بارے قرض سے نجات عطا فرما، دے اولاد کو صالحہ مدینہ اولاد عطا فرما۔ لا العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے اور وہ پریشان ماں باپ ہیں مولا، ان کی اولادوں کو اپنے اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع عطا فرما اور فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ اس محرم کے اشرے میں مولا جو موبائل جو عملیات اور جو ذکر کر رہے ہیں مولا، تمام کی تمام اعمالوں کو کی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کو ذکر کرنا کی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کو ذکر کرنا کی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم تمام لوگوں کو پنجوقتہ نماز و جماعت وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صرف اور صرف تیری عبادت کرنے والا فرما، صرف اور صرف تیرا ذکر کرنے والا فرما، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما اور عمل کر سکے ایسی قوت اور طاقت عطا فرما۔ یا اللہ ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن بیٹیاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں مولا، انہیں حضرت سیدنا کائنات کا صدقہ دیتے ہوئے پردے کی توفیق عطا فرما، حیا و شرم عطا فرما۔ یا اللہ انہیں تمام طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری بچیاں جو جوان ہیں مناسب رشتے عطا فرما، ان ماں باپوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں حضرت سیدنا امام سجاد سیدنا علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدق مولا ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، شفا عطا فرما، شفا عطا فرما۔ یا اللہ اہل بیت کا صدقہ، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری نسلوں میں عطا فرما، ہماری نسلوں میں عطا فرما، ہماری نسلوں میں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو اسی طرح ذکر اہل بیت کرنا نصیب فرما، ذکر رسول کرنا نصیب فرما، تعظیم صحابہ کرام کی تعظیم کرنے والا فرما، تمام گستاخوں سے اور گستاخیوں سے محفوظ فرما، گمراہوں سے اور گمراہ کن لوگوں سے، گمراہ کن باتوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دین میں نئی نئی حکومات اور رواج جو پیدا کر دیے گئے بزرگوں کے نام پر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے، جو عقیدہ ہے یا اللہ اسی طرح محرم شریف کو منانا نصیب فرما۔ یا اللہ امام حسین کا ذکر کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ یہ 9-10 چاند ہم تمام لوگوں کو روزہ رکھنا اور عبادتیں کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ خراج عقیدت بطور ہدیہ بارگاہ امام حسین میں پیش کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو خاص الخاص امام حسین کی محبت سے مالا مال فرما، اہل بیت کی محبت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جن کی محبت پر واجب ہے مولا اس واجب کو ادا کرنے کی طاقت عطا فرما۔ یا اللہ جن کا احسان اس پوری امت پر ہے مولا ان کا احسان مند ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کا احسان ماننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن سے محبت کرنا، جن سے مودت کرنا تو نے قرآن میں فرما دیا، قرآن مجید میں فرما دیا، اس آیت پر عمل کی توفیق عطا فرما اور گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور مودت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کی کوششیں اس خانقاہ قادریہ کو لے کر جو کام ہے سب کا ہدایت عطا فرماتے ہوئے کاموں میں آسانی عطا فرما، کاموں میں آسانی عطا فرما، کاموں میں آسانی عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں ہماری رنجشیں ہے، دشمنی ہے مولا آپس میں محبت عطا فرما، دشمنیوں کو ختم فرما دے، تمام ووادوں کو ختم فرما دے، تمام غلط فہمیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے دشمن دونوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت پر چلنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ بھی معاملات اس محلے میں ہے مولا، جو فتنہ ہے اور فتنہ گر لوگ ہیں مولا
انہیں دفع فرما دے، یا اللہ انہیں دفع فرما دے، یا اللہ انہیں دفع فرما دے۔ جو لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں مولا، جو لوگ آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں مولا، ان تمام فتنہ گروں سے ہمیں نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمیشہ ہمیں حق پر اور سچ پر استقامت عطا فرما، ہمیں سچا دین اور سچے دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہم تمام لوگوں کی عبادات کمزور ہے، یا اللہ ان کمزور عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں تقویٰ عطا فرما، پرہیزگاری عطا فرما، یا اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری سے آراستہ فرما دے، یا اللہ ہمارے عملوں کو، ہمارے علم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد والسلام عليه رسول الله صلاة وسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی خیر گردانی الہی خیر گردانی ہم کے ساتھ گرانے، الہی خیر گردانی ہم کے ساتھ الہی وقت بنی فاطمہ قبل قولی ما قبی فاطمہ اگر دعوت رد کنی در قبول بنو تسکو دامان علی رسول وصلی اللہ تعالی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔